بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحى الی وراسہ فی حجر علی رضی اللہ عنہ فلم یصلی العصر حتى غربت الشمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. قالت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعدما غربت. رواه الطحاوی والطبرانی واللفظ له ورجاله رجال الصحیح او کما قال. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں تھا. وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اور اس پر سورج واپس لوٹا دے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا. حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حیثمی مجمع الزوائد میں اور ذہبی میزان الاعتدال میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور قاضی ایاز اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، سیوطی خصائص کبریٰ میں اور حلبی سیرت الحلبیہ میں، قرطبی جامع احکام القرآن میں اور طبرانی نے اسانید کے ساتھ جو ہے اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ رجال احدہما رجال الصحیح غیر ابراہیم بن حسن وہو ثقہ. اور وہ بیان کیا کہ وہ ابن حبان نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا اور طحاوی نے مشکل الاثار میں اس کو بیان کیا. اور اسی طرح سے حدیث کے تمام طرق اسماء اور ابو ہریرہ اور حضرت علی بن ابی طالب اور ابو سعید الخدری کے ساتھ جو روایت کیے گئے. اور اسی طرح سے اس حدیث کو کئی اور کتابوں میں لیا اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان تمام اسانید کو المنہاج الصبی من الحدیث النبوی فصل کا عنوان ہے المعجزات والکرامات اور حدیث کا نمبر ہے 755. راویہ اس کی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول پاک پہلی شے جو حدیث سے ثابت ہوئی کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن میں بھی وحی نازل ہوتی، شام میں بھی وحی نازل ہوتی، صبح بھی نازل ہوتی اور رات کو بھی وحی نازل ہوتی. اللہ رب العزت جب چاہتے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت ہوتی اللہ کا کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا اور اس کے بڑے موڈز ہوتے تھے. سردی میں وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا اور اتنا برڈن وحی کا ہوتا کہ اگر آپ کسی سواری پر بیٹھے ہیں تو وہ سواری بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی. زید بن ثابت کہتے ہیں ایک دفعہ وحی نازل ہو رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم میری ران پر تھا. مجھے لگا کہ اب میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو لہٰذا یہ اس کا برڈن اور اس کی حید جو ہے وہ بیان کی گئی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کی روشنی میں آپ کا سر اقدس حجر علی میں تھا، یعنی حضرت علی کی گود میں آپ کا سر تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی. صحابہ کرام کا طریق یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو اپنے چہرے جو ہے وہ دور کر لیتے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کپڑا کر دیتے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک کیفیت ہوتی وحی کی اس کی طرف رخ نہ کر سکیں. حجر علی میں یعنی گود علی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور وحی نازل ہوتی رہی. اس میں ٹائم لگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے. یہ ہے سچویشن. اب ایسی سچویشن کے اندر سورج جو ہے وہ ڈوب گیا. 4 چیزیں ہوئیں. پہلی وحی کا نزول، دوسرا سر مبارک کا حجر علی میں ہونا، تیسرا حضرت علی کا عصر کی نماز ابھی تک ادا نہ کرنا اور چوتھا سورج کا ڈوب جانا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو چہرہ علی کو دیکھا، اس پر کچھ آثار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے. فیس ریڈنگ کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ علی کسی مشکل میں ہیں. جب پوچھا تو انہوں نے کہا عصر کی نماز
رہ گئی ہے، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اٹھا دیے اور عرض کی دربار خداوندی میں کہ یہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا کہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ گو وہی تو اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، لیکن ذمہ داری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو لہٰذا وہ اطاعت رسول میں تو تھے، اطاعت الہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو سمجھایا کہ یہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو یہ دو اطاعتیں دو نہیں، کہنے کو دو ہیں، اصلاً یہ ایک ہیں کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ اور اطاعت ایک بہت بڑا منصب ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ ایک ہے عبادت، وہ 5 وقت ہوتی ہے، ایک ہے اطاعت، وہ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو اطاعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اطاعت کے اندر عبادت خود بخود آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کامل قرار دیا۔ یہ نہیں کہا یہ دو اطاعتیں ہیں، فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا یقیناً، البتہ تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت پا لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرض کرنا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس کے لیے سورج کو لوٹا دے، اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ اور یہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کو جو ہے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، دونوں صورتوں کو میں نے جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مشاہدہ کیا کہ سورج پہلے ڈوبا، پھر سورج جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے واپس آیا اور انہوں نے نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر کے بعد پھر سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا امتحان کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیں، میں ذرا جو ہے نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ جو ہے وہ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی، ان کو اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کو پا لیا، اور پھر ان پر جو کمال ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو جو ہے وہ ان کے لیے واپس لوٹایا۔ یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اختیار میں ہر شے عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بھی وہ درجہ عطا فرمائے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحى الی وراسہ فی حجر علی رضی اللہ عنہ فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إن عليا في طاعتك وطاعت رسولك فردد عليه الشمس قالت أسماء رضي الله تعالى عنها فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعدما غربت۔ رواه الطحاوی والطبرانی واللفظ له ورجاله رجال الصحیح او کما قال۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں تھا۔ وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اور اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حیثمی مجمع الزوائد میں اور ذہبی میزان الاعتدال میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور قاضی ایاز اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، سیوطی خصائص کبریٰ میں
اور حلبی سیرت الحلبیہ میں، قرطبی جامع احکام القرآن میں، اور طبرانی نے اسانید کے ساتھ جو ہے اس کو روایت کیا ہے، اور کہا کہ رجال احدہما رجال الصحیح غیر ابراہیم بن حسن وہو ثقہ، اور وہ بیان کیا کہ وہ ابن حبان نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا، اور طحاوی نے مشکل الاثار میں اس کو بیان کیا، اور اسی طرح سے حدیث کے تمام طرق اسما اور ابو ہریرہ اور حضرت علی بن ابی طالب اور ابو سعید الخدری کے ساتھ جو ہے روایت کیے گئے، اور اسی طرح سے اس حدیث کو کئی اور کتابوں میں لیا، اور حضور سید شیخ الاسلام نے ان تمام اسانید کو المنہاج الصبی من الحدیث النبوی، فصل کا عنوان ہے المعجزات والکرامات، اور حدیث کا نمبر ہے 755 راویہ اس کی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول پاک پہلی شے جو حدیث سے ثابت ہوئی کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دن میں بھی وحی نازل ہوتی، شام میں بھی وحی نازل ہوتی، صبح بھی نازل ہوتی، اور رات کو بھی وحی نازل ہوتی۔ اللہ رب العزت جب چاہتے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت ہوتی، اللہ کا کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا، اور اس کے بڑے موڈز ہوتے تھے۔ سردی میں وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، اور اتنا برڈن وحی کا ہوتا کہ اگر آپ کسی سواری پر بیٹھے ہیں تو وہ سواری بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں ایک دفعہ وحی نازل ہو رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم میری ران پر تھا، مجھے لگا کہ اب میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو لہٰذا یہ اس کا برڈن اور اس کی حید جو ہے وہ بیان کی گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کی روشنی میں آپ کا سر اقدس حجر علی میں تھا، یعنی حضرت علی کی گود میں آپ کا سر تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام کا طریق یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو اپنے چہرے جو ہے وہ دور کر لیتے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کپڑا کر دیتے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک کیفیت ہوتی وحی کی اس کی طرف رخ نہ کر سکیں۔ حجر علی میں یعنی گود علی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور وحی نازل ہوتی رہی، اس میں ٹائم لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ یہ ہے سچویشن۔ اب ایسی سچویشن کے اندر سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ چار چیزیں ہوئیں، پہلی وحی کا نزول، دوسرا سر مبارک کا حجر علی میں ہونا، تیسرا حضرت علی کا عصر کی نماز ابھی تک ادا نہ کرنا، اور چوتھا سورج کا ڈوب جانا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو چہرہ علی کو دیکھا، اس پر کچھ آثار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ فیس ریڈنگ کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ علی کسی مشکل میں ہیں۔ جب پوچھا تو انہوں نے کہا عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اٹھا دیے اور عرض کی دربار خداوندی میں کہ یہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا کہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ گو وہی تو اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، لیکن ذمہ داری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو لہٰذا وہ اطاعت رسول میں تو تھے، اطاعت الہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو سمجھایا کہ یہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو یہ دو اطاعتیں، دو نہیں کہنے کو دو ہیں، اصلاً یہ ایک ہیں کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ اور اطاعت ایک بہت بڑا منصب ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ ایک ہے عبادت، وہ 5 وقت ہوتی ہے، ایک ہے اطاعت، وہ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو اطاعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اطاعت کے اندر عبادت خود بخود آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کامل قرار دیا۔ یہ نہیں کہا یہ 2 اطاعتیں ہیں، فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا یقیناً، البتہ تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت پا لی۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرض کرنا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس کے لیے سورج کو لوٹا دے، اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ اور یہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں میں نے سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کو جو ہے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، دونوں صورتوں کو میں نے جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مشاہدہ کیا کہ سورج پہلے ڈوبا، پھر سورج جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے واپس آیا اور انہوں نے نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر کے بعد پھر سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا امتحان، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیں، میں ذرا جو ہے نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ جو ہے وہ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی، ان کو اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کو پا لیا، اور پھر ان پر جو کمال ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو جو ہے وہ ان کے لیے واپس لوٹایا۔ یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اختیار میں ہر شے عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بھی وہ درجہ عطا فرمائے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔